بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. یہ سورہ تکاثر ہے اور اس کا آغاز ورب سے ہوا ہے. ورب اللہ یلہی کے معنی آتے ہیں غافل کرنا. تو التکاثر کہتے ہیں زیادتی کی چاہت، زیادتی کی خواہش، یعنی مور دین مور، یعنی زیادہ سے زیادہ ملے، اس کو تکاثر کہتے ہیں. عربی میں کثرت بولے تو بہت زیادہ، بہت زیادہ کثرت. الہاکم التکاثر کا ترجمہ ہوگا زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. یعنی دنیا میں انسان بس صبح سے شام تک یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کا مال بڑھتا رہے، اس کا پاس پیسہ آتا رہے، بس زیادہ سے زیادہ ہر چیز میں زیادتی چاہتا ہے دنیا کی. یہ عام ہے، یعنی عام مطلب ہے اس کا مال ہے، اولاد ہے، مال میں زیادتی چاہتا ہے، اولاد میں زیادتی چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے مددگار زیادہ ہو، خاندان و قبیلہ اس کا بڑا ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ سب کو شامل ہے یہ التکاثر. ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو، یعنی انسان ہر کثرت بڑھتی ہوئی چیز سے محبت کرتا ہے. مال بڑھتا ہے تو مال سے محبت کرتا ہے، اور کثرت کے حصول کی کوشش اور خواہش اسے اللہ کے احکامات سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے، اس کو بولتے ہیں غفلت. یعنی انسان دنیا میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے مال کمانے کے لیے، اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے، یا جو ہے بچوں کے لیے، ہر طرح سے، یعنی ہر چیز دنیا کے لیے کمانے کے لیے وہ ایک دم مصروف ہو جاتا ہے. اور جتنا بھی اس کو مال ملتا رہے اس کی بھوک اور پیاس مٹتی نہیں ہے، یعنی حرص اور لالچ اس کی بڑھتی جاتی ہے، حرص اور لالچ اس کی بڑھتی جاتی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کثرت مال، مال کی کثرت اور ہر چیز کی کثرت کی خواہش نے تمہیں جو ہے اللہ سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے کیا کر دیا ہے؟ غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. نمبر دو، اس کا مطلب ہے کہ حصول کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے تمہیں موت آ گئی. یعنی انسان بس اسی فکر میں رہتا ہے کہ میرا 10,000 20,000 کیسے ہو جائے، اسی فکر میں رہتا ہے، اور اسی فکر میں جو ہے بس اس کا وقت دنیا کا ختم ہو جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے. قرآن یہ اس سچائی کو بیان کر رہا ہے کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے، لیکن تمہاری وہ حرص و حوث، وہ کثرت کی چاہت تمہاری ختم نہیں ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، انسان کی کمزوری بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان یعنی موت تک جو ہے مال کی طلب نہیں رہتا ہے، کمانے میں رہتا ہے، دنیا کماتا ہے، اپنا مال کماتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد میں اضافہ ہو، اس کی عزت میں اضافہ ہو، ہر چیز میں وہ زیادتی کی خواہش کرتا ہے. اور یہ خواہش اس کی ختم نہیں ہوتی کہ اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان کی زیارت کر بیٹھو. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، کلا جو ہے ہرگز نہیں، سوف تعلمون یہ الگ الگ ورڈ ہے. کلا الگ ہے، سوف تعلمون الگ ہے. کلا ہرگز نہیں، یعنی جیسا تم کر رہے ہو ایسا ہونے والا نہیں ہے. سوف تعلمون، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. سوف کے معنی ان قریب، ان قریب تم معلوم کر لو گے. یعنی جس تکاثر میں تم مبتلا ہو، زیادہ مال کی چاہت میں جو تم مبتلا ہو، یہ صحیح نہیں ہے. کلا کلا کہہ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارا جو وتیرہ ہے، تمہارا جو لائف سٹائل ہے، کہ تم اللہ سے غافل ہو کر صرف مال کی زیادتی میں تم لگے ہوئے ہو، تو یہ تمہارا وتیرہ صحیح نہیں ہے. کلا ہرگز نہیں، یعنی ایسا ہونے والا نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے.
کیونکہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے. وہ جتنے بھی ہاتھ پیر مار لے، جتنی بھی کوشش کر لے، جتنا بھی جو ہے بلیک منی جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کو ملنے کا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے، جتنے اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی جو لکھا ہوا وہی ملنے والا ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی اسٹرگل کرتا رہے صبح شام، لیکن اس کو ملنے والا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہے. تو یہ اس کا جو کثرت یعنی زیادتی کی چاہت جو ہے اس کے دل میں، یہ صحیح نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے یعنی ہر انسان جو ایمان والا ہے، جو مسلمان ہے، اس کے دل میں اگر مال کی زیادتی کی چاہت ہے تو یہ چاہت جو ہے اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. اس کو زیادہ مال کی چاہت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنی چاہت وہ کرے گا اتنا اس کو ملنے والا نہیں ہے. اس کو ملنے والا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے. تو یہ چاہت درست نہیں، یہ چاہت درست نہیں ہے. کلا سوف تعلمون، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم کو معلوم ہو جائے گا. یعنی بار بار یہ جملہ کہا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کہ انسان کی جو روش ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور القریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. اور کیا معلوم ہوگا؟ یہ آخرت کی بات ہے. یعنی آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگر تم دنیا میں زیادتی کی چاہت میں مست مگن رہے، اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ کے دین سے غافل ہو گئے، نمازوں سے غافل ہو گئے، عبادات سے غافل ہو گئے اور دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے، تو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ دنیا میں اتنے مصروف مت ہو جاؤ کہ آخرت میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے، آخرت میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے، آخرت میں ندامت اور افسوس ہو. تو اس لیے جو ہے دنیا کی زیادہ طلب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا تو تمہیں مل کے ہی رہے گی. جتنی تم کو ملنی ہے اتنی مل کے ہی رہے گی، چاہے تم اس کی طلب کرو چاہے نہ کرو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. تو جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا آپ کو. آپ کی کوشش ہونی چاہیے عبادات میں، بجائے اس کے کہ ہم مال کمائیں، مال کمانے کی زیادتی کی خواہش ہم کریں. بہتر یہ ہے کہ ہم عبادات میں یعنی اللہ کی حقوق ادا کرنے میں ہم شوق دکھائیں، تو پھر معاملہ الگ ہوگا آخرت میں. تو قرآن جو ہے انسان کی کمزوری بیان کر رہا ہے کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک دھوکے والی چیز یعنی دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے. دنیا کے حاصل کر رہا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، مال طلب کرنے کے لیے، عہدہ طلب کرنے کے لیے، اولاد طلب کرنے کے لیے، یعنی زیادہ سے زیادہ اس کے پاس سب کچھ ہو، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ خواہش جو ہے، کثرت کی خواہش جو ہے نا، کسی مال بڑھ جائے، اس کی جو خواہش ہے یہ مرتے مرتے دم تک ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ بھی قرآن بتا رہا ہے حتیٰ زرتم المقابر، یعنی مال کی طلب یا مال زیادہ ہو جائے، یہ جو خواہش، یہ تمنا جو دل میں ہوتی ہے، یہ جو ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ قبر میں جانے تک بھی یہ خواہش رہتی ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے حتیٰ زرتم المقابر کے ذریعے سے. اس کے بعد کلا لو تعلمون علم الیقین، یہاں پہ دیکھیے بتایا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام دیکھ لو گے تو تمہیں یقینی طور پر علم ہو جائے گا کہ دنیا میں جو تم مال کی محبت میں گرفتار تھے اور زیادہ سے زیادہ مال بٹورنے کی جو کیفیت تھی، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ تم کو اسی وقت معلوم ہوگا جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی. آنکھیں بند ہوتے ہی معلوم ہوگا. اللہ لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں. کاش، لو کے معنی کہتے ہیں اگر، ہرگز نہیں. اگر تم یقینی طور پر جان لو، علم الیقین کے معنی یقینی طور پر. دیکھیے اب جہنم کا جو ذکر ہوتا ہے تو اس میں ہم دو طرح سے جہنم کو ہم سوچتے ہیں. ایک تو ہم اب دنیا میں رہتے ہوئے جہنم کے بارے میں سوچتے ہیں، جہنم کے عذاب کے بارے میں جو قرآن نے بیان کیا ہے. اور ایک قیامت کے دن انسان جہنم میں جانے سے پہلے جہنم کے قریب لایا جائے گا، اس کو جہنم دکھائی جائے گی کہ دیکھو یہ تمہارا انجام ہونے والا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو. یقینی طور پر جاننے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو ہے یعنی قریب سے جہنم دکھائی جائے گی اور تمہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی عذاب ہے، واقعی جہنم ہے، واقعی اس میں عذاب ہونا ہے، واقعی اس میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا، تب یقین ہوگا. اب یقین نہیں ہے. اب یقین ہونا چاہیے. علم الیقین دنیا میں ہونا چاہیے، آخرت میں تو علم الیقین ہونا ہی ہونا ہے.
کیونکہ آنکھ سے دیکھیں گے نا. اب دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے, جو ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا ہم یقین کرتے ہیں, اور جو آنکھوں کے سامنے نہیں اس کا یقین نہیں کرتے. اب آنکھوں کے سامنے کیا نہیں ہے, اللہ کی ذات آنکھوں کے سامنے نہیں ہے, دکھائی نہیں دیتی اللہ کی ذات. جہنم دکھائی نہیں دیتی, جنت دکھائی نہیں دیتی, ہے کہ نہیں. لیکن اس کا یقین ہونا چاہیے. یقین اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جیسے ہوا ہم نہیں دیکھتے لیکن ہم کو یقین ہے کہ ہوا ہے, لگ رہی ہے, چل رہی ہے کہ نہیں. اس طرح کا یقین ہم کو دنیا میں ہونا چاہیے, جنت اور جہنم کا, اللہ کی ذات کا. تو جب وہ یقین ہمارے دل میں ہوگا تو ہم مال کی محبت جو ہے ہمارے دل میں کم ہو جائے گی. قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھنا جو یہ قریب سے ہوگا, علم الیقین, یعنی اس کا یقین مشاہدہ عینی سے حاصل ہوتا ہے, یعنی آنکھوں سے دیکھنے کو بولتے ہیں علم الیقین. ایک تو یہ کہ ہم آپ کے سامنے کچھ نالج پیش کریں, آپ کو یقینی بات پیش کریں, آپ کو معلوم ہو جائے, ہے نا. تو یہ جو علم ہوتا ہے اس کو علم ظنی بھی بول سکتے ہیں, یعنی اس میں گمان, آپ کو گمان بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں ہے, کیا ہے, آپ کو تحقیق کرنی پڑتی ہے. اور ایک ہوتا ہے آنکھوں سے جو دیکھ کر جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو علم یقینی بولتے ہیں. آنکھوں سے دیکھ کر جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, علم یقینی بولتے ہیں. اور جو علم ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ علم ظنی ہے. ظنی کا مطلب یہ کہ آپ کو کانفیڈنٹ ہے, مطلب یقین ہے, بھروسہ ہے, اعتماد ہے کہ نہیں, یہ آپ کے اوپر ہے. تو یہ علم یقین جو ہے یہ آخرت میں ملے گا, لیکن دنیا ہی میں وہ چیز ہونی چاہیے. قرآن یہ چاہتا ہے, قرآن یہ چاہتا ہے کہ علم یقین آپ کا دنیا ہی میں ہو. آپ کو جنت اور جہنم کا اتنا یقین ہو کہ آپ کی ایک بھی نیکی ضائع نہ ہو, اور آپ ایک بھی گناہ میں ملوث نہ ہو. یہ اسی وقت ہوگا جب جنت اور جہنم پر یقین ہوگا. جنت اور جہنم پر یقین ہونا جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ کیا ہے, بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم بے شک جہنم دیکھ لو گے, تم بے شک جہنم دیکھو گے. دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے نا, دنیا میں ہم امیجن کر سکتے ہیں, لیکن امیجنیشن بھی بالکل ویسا نہیں ہوگا جیسے جہنم ہے. کیونکہ جہنم کے بارے میں ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم جہنم کے بارے میں کریکٹ ہم امیجنیشن نہیں کر سکتے. یہ تو اسی وقت ہوگا جب ہم جہنم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم بے شک جہنم دیکھ لو گی. یعنی بے شک جہنم دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قسم تم جہنم ضرور دیکھو گے, یعنی اس کی سزا بھگتو گے. اگر تم اسی کیفیت میں رہیں, کون سی کیفیت, یعنی مال کی طلب میں رہے, اللہ کے احکامات سے غافل رہے, نمازوں سے غافل رہے, تو تمہاری یہ طلب, مال کی طلب جو ہے یہ تمہیں جہنم رسید کرے گی, اور تم اس کی سزا سے ضرور بھگتو گے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے لَتَرَوُنَّ, دیکھیے نون تاکید ہے یہاں پر, اور لَتَرَوُنَّ میں لام تاکید, لام ابتدا جو آیا ہے اس بھی تاکید کے لیے آتا ہے. پہلے مضارع پر لام ابتدا جو آتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے, اور پھر نون ثقیلہ ہے یعنی تاکید کے لیے. البتہ لام جو ہے, لام مفتوح جو آیا ہے اس کو لام ابتدا بھی بولتے ہیں. یہ جب آتا ہے اس کا ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں البتہ. البتہ تم ضرور ضرور جہنم کو دیکھو گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, جہنم جہنم کا نام ہے, اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے, یقین کی آنکھ سے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ, یقین کی آنکھ بولے تو مطلب براہ راست ننگی آنکھوں سے دیکھو گے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ, پھر جہنم کو تم یقینی آنکھ سے دیکھو گے. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ آنکھوں میں اتنی طاقت دے گا کہ انسان عذاب کو دیکھ سکے گا. کیونکہ اس آگ کو ہم دنیا میں تو وہ آگ اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی جھلساہٹ بھی ہماری آنکھوں کو جلا کے رکھ دے گی. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ آنکھیں بنائے گا, آپ کی اچھی بنائے گا کہ آپ جہنم کو دیکھیں گے. اور قرآن یہ کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ جہنم کو ہر انسان دیکھے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, چاہے وہ جنت میں جانے والا ہی کیوں نہ ہو. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, قرآن نے کہا سورہ مریم میں کہ تم میں کوئی نہیں ہے جو جہنم کے اوپر سے نہ گزرے. پورے صراط جہنم کے اوپر ہوگی, اس میں سے گزرے گا. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہر انسان جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, آخری آیت ہے. پھر تم, البتہ ضرور تم سے سوال ہوگا. لا, یہاں بھی لام تاکید آیا ہے, تسألن یعنی پھر مضارع پر, اور نون ثقیلہ یعنی نون مشدد جس کو بولتے ہیں نا, تشدید والا نون, تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے, معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ البتہ تم سے ضرور سوال ہوگا, یعنی سوال ہو کر رہے گا.
डाउट वाला मामला नहीं है, सवाल होगा ही, तुमसे सवाल होगा। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन, उस दिन, यौमइज़िन के माने उस दिन, यानी जहन्नम, कयामत के दिन। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे जरूर सवाल होगा उस दिन नेमतों के बारे में। नईम के माने नेमतों के बारे में। अल्लाह ने जो भी आपको दिया है, आपका बदन, आपकी आंख, आपका दिमाग, आपका दिल, आपके कान, आपकी नाक, आपके हाथ पैर, जो भी नेमत है बदन की, और जो भी नेमत बदन से बाहर है, माल है, औलाद है, ओहदा है, मनसब है, अच्छा खानदान है, अच्छी बीवी है, ये सब नेमतें हैं। सब के बारे में सवाल होगा, सबके बारे में सवाल, सबके बारे में सवाल होगा। लतुसअलुन्ना, कुरान कहता है कि कोई नेमत ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में सवाल ना हो। इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना समा, कान, यकीनन कान, वल बसर, आंख, वल फुआद, दिल, ये ऐसी नेमतें हैं अल्लाह की कि कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, हर नेमत के बारे में सवाल होगा, हर नेमत के बारे में। अच्छा खा रहे हैं तो सवाल होगा, अच्छा पी रहे हैं तो सवाल होगा, अच्छे घर में रह रहे हैं तो सवाल होगा, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं तो सवाल होगा। जितनी नियामत ज्यादा होगी उतना सवाल ज्यादा होगा। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया था कि गरीब लोग पहले जन्नत में जाएंगे और मालदार होंगे वो बाद में आएंगे। तो हजरत आयशा ने पूछा क्यों ऐसा होगा? कहा कि उनके पास इतनी नेमतें होंगी ना, तो उसका सवाल देना है ना, उसका जवाब देना है, उसकी बात पुछ होगी, सवाल होगा, तो उसमें टाइम लगेगा ना। इतने में ये लोग चले जाएंगे, इनके पास नेमतें कम होंगी। तो जितनी नेमतें ज्यादा होंगी उतनी देर लगेगी जन्नत जाने में, क्योंकि सवाल का जवाब है ना। लेकिन कुछ लोग हैं, 70,000, हदीस में आता है कि 70,000 ऐसे, 70,000 से ज्यादा ऐसे अफराद होंगे इस उम्मत में कि जो बगैर हिसाब किताब के जाएंगे। उसमें कौन कौन लोग हैं? जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, जो झाड़ फूक नहीं करते, यानी शिरकिया झाड़ फूक नहीं करते, और जो लोग जो है बदशगुनी नहीं लेते, बुरा गुमान नहीं करते, यानी सफर का महीना मनहूस है, बदशगुनी लेना, बुरा शुगुन लेना, तो ऐसे लोग जो है, 70,000 लोग जो है बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे। तो जन्नत उतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है, ये हमें सोचना चाहिए। तुम लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे नेमतों के बारे में सवाल होगा, तुमसे हर नेमत के बारे में। क्या क्या सवाल होगा? आग के बारे में, कहानी इन्होंने क्या लिखा है कि माल और दौलत के बारे में, औलाद के बारे में सवाल होगा। ये सवाल सिर्फ काफिरों से होगा, बात कहते हैं कि हर एक से होगा, क्योंकि महज सवाल मुस्तलज़म में आज़ाब नहीं। तो जिन्होंने नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह की हिदायत के मुताबिक किया होगा, वो सवाल का जवाब आसानी से दे देंगे और जहन्नम के आज़ाब से महफूज हो जाएंगे। तो बहरहाल एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का। आपने ये आयत पढ़ी थी, वो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक मरतबा क्या हुआ, हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरतबा बहुत भूख लगी थी उनको, अल्लाह के नबी को। पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। कितने पत्थर? 2 पत्थर बंधे हुए थे, तो बहुत भूख लगी थी। तो बाहर निकल आए, भूख की वजह से बाहर आ गए। तो हज़रत उमर मिले, हज़रत अबू बकर मिले। तो अल्लाह के नबी ने पूछा आप इस टाइम पे बाहर? कहा कि भूख ने हमें बाहर निकाल दिया है। वो लोग भी भूखे थे, ये भी भूखे थे, अल्लाह के नबी भी भूखे थे, वो भी, उनके पत्थर उनके पेट में एक एक पत्थर बंधा हुआ था, अल्लाह के नबी के पेट में 2 पत्थर बंधे हुए थे। तो हज़रत अबू बकर ने पूछा आप क्यों बाहर निकले अल्लाह के नबी से? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस चीज़ ने तुमको बाहर निकाला उसी चीज़ ने मुझे बाहर निकाला। तुम भूख से बाहर निकले हो, मैं भी भूख से बाहर निकला हूँ। तो उसके बाद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर गए, उन्होंने बुलाया और दरवाजे पे दस्तक दी। तो उन्होंने कहा कौन? तो कहा कि नबी हैं, रसूल और अबू बकर हैं और उमर हैं। तो कहा मरहबम बिन नबी व बिज़्ज़ूफ़िल किराम। तो उन्होंने खुशामदीद कहा, घर बुलाया, एक बकरी का बच्चा काटा, बकरी छोटी सी वो काटी, सालन बनाया, गोश्त, रोटियां बनाई, अल्लाह के नबी ने के सामने पेश किया खाना, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने। उसके बाद अल्लाह के नबी ने खाने से पहले एक बर्तन में सालन उठाया, एक रोटी का टुकड़ा उठाया और हज़रत उमर से कहा कि ये जाकर फातिमा को दे आओ, उसने 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया। कैसा मंजर रहा होगा? कितनी अल्लाह के नबी को गवारा नहीं था कि पहले खुद खाएं जब तक कि उनकी बेटी ना खा ले। उसके बाद जो है जब खाना खा के फारिग हो गए, तो उसके बाद अल्लाह के नबी ने ये आयत पढ़ी,
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں آج ہم کھا رہے ہیں، کھانا ہے، گوشت ہے، سالن ہے، روٹی ہے، ہم کھا رہے ہیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا قیامت۔ انسان جو کھا رہا ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم نے اس نعمت کا اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ کیا کیا سوال ہوگا ہم سے قیامت کے دن۔ تو اس لیے جو ہے ایک مومن جو ہوتا ہے بہت محتاط ہوتا ہے، بہت احتیاط سے زندگی گزارتا ہے۔ تو بہر کیف یہ تھا آج کا ہمارا سبق، سورہ تکاثر آج ہم نے پڑھی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے، اس کا خلاصہ میں کر دیتا ہوں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مال کی محبت مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ مزید چاہت بڑھتی رہتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے، اور یہ یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر کہ جو ہمارے مقدر میں وہ ہم کو مل کر ہی رہے گا، چاہے ہم اس کے لیے اسٹرگل کریں چاہے نہ کریں۔ اسٹرگل تو کرنا ہے، جیسے کہ حدیث میں تعلیم ہے، محنت کرنی چاہیے، لیکن ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ آدمی محنت نہ کرے تو بھی اس کو ملنے والا ہے، لیکن جتنا مقدر میں لکھا ہے، یہ لکھا ہوگا کہ یہ محنت نہیں کرے گا، لیکن محنت کر کے جو ملے گا وہ اتنا ہی ملے گا جتنا تقدیر میں لکھا ہے، زیادہ نہیں ملے گا۔ ہوس اس کی ختم نہیں ہوگی، لیکن انسان کے اندر جو لالچ ہوتی ہے، جو حرص ہوتی ہے، جو ہوس ہوتی ہے، یہ ایسی خواہشات ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ قرآن خود کہتا ہے حتی زرتم المقابر، کہ انسان یہ خواہش میں باقی رہتا ہے، ڈوبا ہوا رہتا ہے، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ جاتا ہے، تو یہ خواہش باقی رہتی ہے۔ اور پھر شروع میں جو سب سے پہلا جو ورب استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہکم، یعنی تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس چیز سے غافل کیا ہے؟ وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس سے غافل کیا، اللہ کے احکامات سے، عبادات سے، حقوق العباد کی ادائیگی سے، آخرت کے دن کے ڈر سے انسان غافل ہو گیا ہے کہ مجھے جانا بھی اللہ کے پاس۔ تو یہ بہت جھنجھوڑنے والی صورت ہے، ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی ہم تو جی رہے ہیں، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم اتنا اچھی زندگی جی رہے ہیں۔ تو کیا ہماری اس لائف اسٹائل کی وجہ سے کہیں ہم اللہ سے غافل تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم کو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کو موقع ہی نہ ملتا ہو نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، قرآن سمجھنے کا؟ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں برکت دے، تاکہ ہم جو ہے اللہ کی عبادات سے غفلت میں نہ پڑ جائیں۔ تو بہر کیف بہت امپورٹنٹ صورت آج ہم نے پڑھی ہے، جھنجھوڑنے والی ہے، ایمان کو تازہ کرنے والی ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین زندگی دے گا، ہم جیسی دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ویسی زندگی ہم کو دے گا۔ مال کی محبت بڑھنی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، فتنہ تو امتی المال والمرأہ، ایک جگہ کہا کہ میری امت کا مال، میری امت کا فتنہ مال اور عورت ہے، یعنی یہ دو چیزیں ایسی جس میں انسان مدہوش ہو کر اپنی آخرت سے، اپنے دین سے غافل ہو جائے گا۔ تو ان سب چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن ہمیں آگاہ کرتا ہے، ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں متنبہ کرتا ہے، ہمیں باخبر کرتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی سچائی کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور یہ اسی لیے بتاتا ہے تاکہ ہم محتاط رہیں اور احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ کوئی سوال اگر ہو تو آپ ضرور پوچھیں۔ میں کہہ رہا تھا مول صاحب، یہ جو کہہ رہے ہیں نا پل صراط، وہ قرآن میں ذکر نہیں ہے نا کہیں بھی؟ ہاں ہمارے قرآن کو میں بچپن میں ذکر ہے نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی یہ پل صراط جو ہے یہ جہنم سے ہی گزرے گا، جہنم کے اوپر ہوگا نا۔ تو قرآن میں خود ہے نا کہ اس پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ تو جو نیک ہوگا وہ کرنٹ کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، جو بد ہوگا، برا ہوگا، وہ کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائے گا۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ لگڑتے ہوئے گزر جائیں گے۔ تو جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گے اتنی فاسٹ گزر جائے گا۔ تو پل صراط جو ہے وہ اس کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن نام کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہے نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ مطلب قرآن میں ذکر ہے اس کا، ہمیں بچپن میں ایسے سکھایا بتایا گیا بھائی پل صراط سے، پر مطلب میں سوچ رہا تھا قرآن میں اس کا ذکر ہے، اب آپ بول رہے ہیں تو کبھی دیکھیں گے اس کو۔ یہ اس کی تفسیر آپ دیکھیے، اس کی آپ تفسیر دیکھیے، سورہ مریم کی آیت ہے، میں آیت بھیجوں گا آپ کو، آپ اس کی تفسیر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے اس کی تفسیر کیا کی ہے، ورنہ احادیث میں تو بالکل وضاحتاً وہ تو واضح ہے طور پر تو اس پر ایمان تو دونوں پر ہی لانا ہے نا، قرآن پر بھی اور احادیث پر بھی، حدیث ٹھیک پر۔ ہے۔
ٹھیک ہے، شکریہ جناب، شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔